السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم حدیث نمبر 6 پڑھیں گے، اور حدیث نمبر 6 ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جی میرے ساتھ دوبارہ پڑھنے ایک دفعہ، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جی سب سے پہلے ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں گے۔ من، جس نے، احب للہ محبت کی اللہ کے لیے، وا اور ابغض للہ اور بغض رکھا اللہ کے لیے، وا اور اعطى للہ اللہ کے لیے عطا کیا، یعنی اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دی، کوئی پیسے دیے، کچھ بھی ہیلپ کی اللہ کی رضا کے لیے، وا اور منع للہ اللہ کے لیے روکا، یعنی ہاتھ دینے سے روکا، تو کس کے لیے روکا؟ اللہ کے لیے روکا۔ فقد پس یقیناً استکمل الایمان اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ دو بامہرہ ترجمہ کیا ہوا؟ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی ایمان کے مکمل ہونے کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، یعنی کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 3، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 4، کسی کو کچھ دینے سے روکے تو اللہ کے لیے۔ جی سب سے پہلے جو اس حدیث میں بیان ہوا کہ محبت اللہ کے لیے کرے، تو ہیڈنگ دیکھیے ذرا، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کی ذات کے لیے کرے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان پر کچھ پابندیاں اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان کچھ چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے اور کچھ اس کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک ضابطے کا پابند کر لیتا ہے، اور اس ضابطے کا نام اسلام ہے۔ اس ضابطے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان آزاد نہیں، بلکہ کچھ ضابطوں کا پابند ہے، اور وہ دین اسلام نے اس کو بتائے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، یعنی بہت محبت کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے اللہ رب العزت کی ذات دوسری چیپٹر میں آپ نے پڑھا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی ایمان والوں کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے۔ لہذا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ ہم کس سے محبت کریں؟ اللہ سے، اور جس سے بھی محبت کریں اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ یعنی کسی سے محبت ہو تو اس میں مقصود یہ ہو کہ یہ اس سے میں محبت کر رہا ہوں تو اللہ سے راضی ہو جائے۔ مثلا اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دوستوں سے محبت کریں۔ دوست کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور تمام رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، شہداء، صالحین، نیک لوگ، اولیاء، مجاہدین، صدیقین، یعنی سچ بولنے والے، حلال روزی کمانے والے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حلال روزی کمانے والا بھی اللہ کا دوست ہے۔ تو ان کے ساتھ محبت کس لیے کی جائے کہ اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ کیا کریں؟ محبت کریں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے افضل عمل، یعنی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کی خاطر، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا، اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا، یعنی اللہ ہی کی وجہ سے کسی سے دشمنی رکھنا، یعنی جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ کیا رکھیں؟ دشمنی رکھیں، جیسے ظالم اور اس طریقے سے کافر، برے لوگ۔ تو جو لوگ اللہ کو پسند نہیں ہم اس کو نہ پسند کریں، یہ اللہ کے لیے دشمنی ہو جائے گی۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ مومن کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، یعنی مومن کسی سے اپنی ذات کے لیے دشمنی نہیں رکھتا، بلکہ اس کی دشمنی اللہ کے دشمنوں سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے دشمن کون ہے؟ کفار، یعنی کافر لوگ، مشرکین، بے حیا، جھوٹ بولنے والے لوگ، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو ان سے دشمنی رکھنا اللہ کی ذات کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ نمبر 3، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے۔ ایک مسلمان اپنا مال صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ مسلمان اپنا مال کس لیے خرچ کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا مقصد دکھاوا نہیں ہوتا، یعنی شہرت نہیں ہوتا، کسی کو دکھانے کے لیے وہ مال خرچ نہیں کرتا۔ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات اسی وقت قبول ہوتی ہے جب مقصد صرف اللہ کو کیا کرنا ہو؟ راضی کرنا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور وہ مومنین، یعنی اللہ کی محبت میں مومنین مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جی اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ صرف اور صرف کس وجہ سے کھلاتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے کھلا رہے ہیں،
اور تم سے بدلہ یا شکر نہیں چاہتے، یعنی تمہارے پر کوئی احسان نہیں کرنا چاہتے، یا اس کے بدلے میں تم سے کوئی کام نہیں کروانا چاہتے، یا ہم تم سے اس کا کوئی شکر نہیں چاہتے، بلکہ ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اور آخری اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے وہ کیا ہے، کسی کو کچھ دینے سے روکے تو اللہ کے لیے روکیں، کسی رشتہ دار یا دوست کو زکوٰۃ دی جائے مگر جب پتہ لگ جائے وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں رہا، مطلب کوئی دوست تھا یا کوئی رشتہ دار تھا، اب اس کو زکوٰۃ دیتے تھے اس لیے دیتے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہا، تو اب اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے اور بند کر دی جائے، تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہاتھ روکنا ہوگا۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری نماز، میری عبادت، میرا جینا یعنی میرا زندہ رہنا، میری زندگی گزارنا، میرا مرنا یعنی میرا اس دنیا سے چلے جانا، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ نماز بھی عبادت بھی کرتا ہوں، یہ زندگی بسر کر رہا ہوں، اور میں مروں گا بھی تو کس کی ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے، پروردگار ہے۔ حاصل کلام، اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے سے ہمیں 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی معاشرے کا معیار اور وقار بلند ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رضا حاصل ہوتی ہے۔ بچوں اس حدیث کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔